हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारे पास EEG और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फिल्मों में देखा होगा आपने कि कुछ मशीन होते हैं, वो बंदे से ये कुछ बातें करते हैं, उसके दौरान पता लगाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपने ज़रूर देखा होगा। तो वो सीन मेरे जहन में आया जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। और दूसरी बात कि बायोलॉजी के इस चैप्टर में हमारे पास नर्वस डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने, तशख़ीस करने के लिए जो टेक्निक्स है, जैसे MRI है, CT स्कैन है, और साथ ही साथ ये जो टेक्निक हमारे पास है EEG का, ये मौजूद है। बजाय एक कि तीनों टेक्निक्स को एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ EEG को जो है आज के लिए मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे। जो बाकी टेक्निक्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने के लिए। अदरवाइज़ जो बुक्स मैंने देखे, जैसे कि बलूचिस्तान बोर्ड और KPK बोर्ड में तो बहरहाल ये था ही नहीं, और फेडरल बोर्ड में भी मैंने देखा, उसमें जस्ट 5-6 लाइनों में उन्होंने उसको ख़त्म किया हुआ है। तो फिर मैंने जाके थोड़ा सा नेट सर्फ किया, इधर उधर से कुछ और डेटा लेके ये एक लेक्चर बनाया। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स तो FSC उन्होंने कब की हुई थी, लेकिन वो टेक्नीशियन होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये क्या है, किस तरह काम करते। तो सोचा कि कोई अच्छा सा वीडियो हो जाए तो सबका काम आ जाए। EEG जिसका प्रोनाउंसिएशन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये असल में है क्या चीज़? इसमें हम ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जो हमें नज़र नहीं आ रही थी, इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ना मुझे नज़र आ रहा है ना आपको नज़र आ रहा है। हालांकि जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मुझे पता लग रहा है, आपको नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मेरे ब्रेन के अंदर सोच के अलावा कि इस वक्त मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है, इसके अलावा मेरे ब्रेन के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हो रही होती हैं जो मुझे खुद भी फील नहीं होते, ना आपको फील होते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना ताकि यह हमें नज़र आ जाए। आमतौर पर नज़र नहीं आता अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ना मुझे ना आपको नज़र। लेकिन अगर किसी टेक्निक की मदद से हम इस ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज़ को देख सके तो उस टेक्निक का नाम होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। सवाल यह है कि हमें इन एक्टिविटीज़ से क्या लेना देना, क्या चाहते हैं हम इन एक्टिविटीज़ को देकर। दरअसल बात यह है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं और हमें नज़र नहीं आता कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर है। जिस तरह आपका दिल के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाना करे, जब किसी के दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नज़र नहीं आता, ना उसको डॉक्टर देख सकता है ना उसको मरीज़ देख सकता है। तो दिल के अंदर की दुनिया है जो नज़र नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम दिल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसको मैं नाम देता हूँ, उन एक्टिविटीज़ को हम किसी मशीन के ज़रिए से कैच करके फिर उसको कागज़ पर दिखा देते हैं। उस कागज़ पर हमें पता चल जाता है कि इसके दिल में कौन कौन सा मसला है या नहीं है। अगर है तो फिर कौन सा मसला है। वो आपने देखा होगा ECG के नाम से था। इसके नाम से था, वो था ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से था। वो कार्डियो, वो दिल को रिकॉर्ड कर रहा था, दिल के अंदर जो प्रॉब्लम वो डिटेक्ट कर रहा था। तो आज हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ हम लोग कैच कर रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, कैसे कैच कर रहे हैं हम इस सिग्नल को, इस छुपी हुई दुनिया को हम कैसे देख लेते हैं। दरअसल बात यह है कि थोड़ी सी फिज़िक्स, ज़्यादा फिज़िक्स की तरफ नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा। और यही वजह कि मैं अक्सर कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि एक बंदा जो बायोलॉजी पढ़ाता है वो कैसे फ़िज़िक्स पढ़ा सकते हैं, या वो कैसे केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। तो देखो, इन चीज़ों की एडवांटेज हमें यहाँ मिलती है अल्लाह की फ़ज़ल से। बस हमें अगर फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको
جو ہے پرابلم نہیں رہتا، آپ ہر جگہ پہ جو ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے فائدے ہوگا. ابھی دیکھو یہاں پر فزکس ہے. دیکھیے جو ہمارے پاس الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں کرنٹ کا، جیسے کہ اس وقت بلب کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، تار کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، وائر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وائر ہے، ٹھیک ہے، یہ وائر ہے. لیٹ سپوز جیسے آپ کے آسانی کے لیے ایک وائر ہے اور یہاں پر کیا چیز ہے، یہاں پر بلب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بلب ہے. تو اس وائر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، کیا آپ اس کرنٹ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص اس کرنٹ کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب یہ کرنٹ بلب تک پہنچ جاتا ہے، بلب میں آ کر جب بلب سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمیں کرنٹ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن کرنٹ کے اثر کو، کرنٹ کے ایفیکٹ کو ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں. اس روشنی کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ کرنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اندر کی دنیا ہمیں اس طرح سے دکھائی دے سکتا ہے. اسی طرح یہ جو کرنٹ ہے، یہ تو بلب کی صورت میں آپ کو روشنی کی صورت میں نظر ہے. اسی کرنٹ کو ہم ایک ڈیوائس کی مدد سے اس کرنٹ کو کیچ کر سکتے ہیں. وہ ڈیوائس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے الیکٹروڈز. کیا چیز ہے؟ الیکٹروڈز. یہ میٹلک ڈیوائسز میٹلک ہے. یہ الیکٹروڈز ہیں، ظاہر ہے ان کو ضرور آپ نے کوئی کرنٹ کا سورس دیا ہوگا. یہ خود بھی اس کو چارج چاہیے، اس کو کرنٹ چاہیے. جب آپ ان الیکٹروڈز کو کوئی کرنٹ سورس پرووائڈ کریں گے تو یہ الیکٹروڈز کیا کریں گے؟ یہ کسی دوسرے جسم سے الیکٹریکل سگنل کو کیچ کرے گا. جیسے آپ کے دماغ کے اندر یا دل کے اندر یہ بات کلیئر ہے کہ اس میں الیکٹریکل سگنلز ہیں. ہمارے دل میں بھی الیکٹریکل سگنلز ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک چھوٹا سا کرنٹ ہے اور برین کے اندر بھی چھوٹا سا کرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو کرنٹ ہے، جس کو میں الیکٹریکل سگنل کا نام دیتا ہوں، یہ الیکٹریکل سگنل، یہ الیکٹروڈ اس کو کیچ کر کے اور ہمیں اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں، اس سگنل کو کنورٹ کر لیتے ہیں. جس طرح یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ لائٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو یہ الیکٹریکل سگنل جو ہے کنورٹ ہو جائے گا کس چیز میں؟ ایک پیٹرن میں اس طرح کا پیٹرن میں ہم اس کو جا کر کیا کریں گے؟ کنورٹ کریں گے. یہ اس طرح سے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ ویو کا نام بھی دیتے ہیں. اس کو آپ ویو بھی بول سکتے ہیں، اس کو آپ پیٹرن بھی آپ بول سکتے ہیں. یہ سارا جو کمال ہے. اب دیکھو وہ کرنٹ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو کرنٹ ہے، وہ جو چھپی ہوئی دنیا ہے، وہ اب ہمارے لیے اس شکل میں نظر آ رہا ہے. یہ جو لائنیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح عجیب سی لائنیں، الٹی پلٹی لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے اس کو ہم لوگ ویو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کاغذ پر یا ٹی وی کمپیوٹر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکٹیویٹی کو، چاہے وہ دل کے اندر ہو یا برین کے اندر ہو، وہ ایکٹیویٹی ہم نے ریکارڈ کی اور اب ہمیں اس کا جو شکل ہے وہ کاغذ کی شکل میں یا کمپیوٹر اسکرین پر اب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ تھا عام فزکس کے کس طرح سے الیکٹریکل سگنل جو ہے وہ ویو میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ الیکٹروڈ کرتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اپنے برین کے اندر آتے ہیں. برین کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹیز کون کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر ایک تو اس ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے، اسٹرکچر آف دا برین، فنکشن آف دا برین، یہ سب کچھ FSC لیول پر میں کر چکا ہوں. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر سیلز ہوتے ہیں نیورون. کون سے سیلز ہوتے ہیں؟ نیورون. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک نیورون کے پاس ایکزون ہے، ڈینڈرائٹ ہے، سب کچھ ہے، سیل باڈی ہے. یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک نیورون کا کیا کیا اسٹرکچر ہے. نیورون ایک اسپیشل سیل ہے دماغ کا، جس کا کام یہ ہے کہ یہ نرو امپلس کو، یعنی الیکٹریکل سگنل کو، تو اس میں ہم لوگ دماغ کے اندر اس کو نرو امپلس کا نام دیں گے. ٹھیک ہے، نرو امپلس پہ بھی ہمارے ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو نیورون وہ اسپیشل سیل ہے جو الیکٹریکل سگنل کو جنریٹ کرتا ہے، خود بناتا ہے اور پھر اس کو آگے لے کے جاتا ہے. یہ نیورون کا کام ہے. تو اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے برین کے اندر، خاص کر سرفیس پر، ویسے سارا برین کے اندر نیورون ہے، لیکن یہ جو اوپر والے نیورون ہوتے ہیں ان کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک کام کرتا ہوں، اس طرح کے کوئی نشان دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نشان
एक एक्टिविटी को शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है। तो इसके अंदर भी करंट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी करंट आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। बाज़ करंट जो है वो एक न्यूरॉन को, एक इलाके को जो है स्टॉप कर रहा है कि भाई करंट आगे ना जाए, इनहिबिट कर रहा है। तो कुछ सिग्नल क्या कर रहे हैं, हमारे खोपड़ी के अंदर कुछ सिग्नल जो है वो आगे सिग्नल को नहीं लेके जा रहा है, उस एरिया तक सिग्नल नहीं लेके जा रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, या कुछ जो है वो एक्साइट कर रहा है बाज़। तो चाहिए इनहिबिट कर रहा हूँ या एक्साइट कर रहा हूँ, एक चीज़ है कि न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी नर्व इम्पल है, वो इनहिबिट भी कर सकता है, एक्साइट भी कर सकता है। और एक और बात, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है। बीच में क्या है, बीच में जो जगह है उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो जिस न्यूरॉन में करंट आ रहा है उसको प्री साइनेप्टिक कहते हैं। जिस न्यूरॉन से करंट दूसरे न्यूरॉन में आ जाते हैं, हमें पता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला फिर न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो ये जो वीडियो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बात दरअसल होती है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं। तो बहरहाल ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप ये पोस्ट छोड़ दो। आप सिर्फ इतना देखिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब ये लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये उसके डेंड्राइट्स है, ये उसके वायर है, छोटे छोटे से प्रोसेसेस है, इनके अंदर करंट आ रहा है, जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम इस करंट को कैच करेंगे। कैसे कैच करेंगे, यू नो वेरी वेल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक इलेक्ट्रोड्स, यू नो, हमारे पास जो मशीन है EEG का, ज़ाहिर हॉस्पिटल्स में मशीन तो पड़ा होगा, उस मशीन का अपना इलेक्ट्रोड्स है, उस मशीन को आप ऑन करोगे, उस मशीन को पहले आप करंट दोगे तो वो मशीन जो है वो ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ से हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड लेंगे, ये वायर है और ये उसका इलेक्ट्रोड है, इसको यहाँ पर चस्पा कर देंगे, पेस्ट कर देंगे बाकायदा एक किस्म का मटेरियल डाल के, ताकि वो हट ना जाए, ठीक है। यहाँ पर डाला, वहाँ पर डाला, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर हमने उसके खोपड़ी के ऊपर जो है यहाँ वहाँ ये इलेक्ट्रोड्स क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। अच्छा, फिर जो मैंने लेक्चर्स देखे, मुझे जो वहाँ पर पॉइंट मिला कि कहीं पर यहाँ पर रखा जाता है कॉर्टेक्स पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन में, कोई ऑक्सीपिटल पीछे रखते हैं, कोई जो है कान के ऊपर रख लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर तो खोपड़ी के आसपास ही रखते हैं, ठीक है। वो दरअसल देखते हैं कि किस जगह का सिग्नल्स को चाहे तो वहाँ पर रख लेते हैं। बहरहाल हमने क्या किया, खोपड़ी के आसपास तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, करंट है नहीं, यस है, करंट है। तो ये जो करंट है, चाहे वो इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी करंट है, ये करंट जो है इसको पिक करेगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये उस करंट को पिक करेगा, ठीक है। वो करंट हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये उसको कैच करेगा। जैसे इसको कैच करेगा तो फिर ये सारे के सारे सिग्नल जो है ये कहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास कंप्यूटर के प्रोसेसर में चले जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में चले जाएंगे। तो ये जितने भी आपके वायर लगे हुए हैं, ये आपका जो CPU है आपका, मिसाल उस EEG मशीन का अपना जो ब्रेन है, उस मशीन का अपना जो CPU है, ये वहाँ पे जाएंगे। जितने भी वायर है ये सब वहाँ पे जाकर इस सिग्नल को उठा के ले जाएंगे। CPU के अंदर हमने बाकायदा एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। वो ऐप क्या करता है, वो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है रीडेबल फॉर्म में, और यहाँ से CPU से फिर हम क्या करते हैं, हमारा स्क्रीन भी है, कंप्यूटर का स्क्रीन भी है। तो CPU इन करंट को जो इनपुट आ रहा है इसको फिर हमें दिखाएगा। ज़ाहिर है CPU उसका अपना ब्रेन है, CPU इन तमाम सिग्नल्स को एक ख़ास शक्ल में जो इंसान रीड कर सकता है, इनको तो इंसान रीड नहीं कर सकता, ना देख सकता है, तो जो इंसान रीड कर सकता है उस तरह के सिग्नल में उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पर हमें नज़र आ जाएगी। इस तरह की वेव्स हमें नज़र आएंगी, जो आपको मैंने बताया था, इस तरह की वेव्स हमें नज़र आ जाएंगी। ये जो वेव है, इसको ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, जो नक्शा मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब देखते हैं इससे क्या होगा। चलो ठीक है, हमारे पास EEG आ गया, सारा मैंने बता दिया। हम करते क्या हैं, देखिए, जब ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स सपोज के एक बंदा है,
اس کو کوئی بیماری ہے، لیٹ سپوز ایپیلیپسی مرگی جس کا آپ نے نام سنا ہے۔ اب ایپیلیپسی کی بیماری میں جو ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی بیماری ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ برین میں عام طور پر بڑے نارمل طریقے سے سگنل ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ میں جسٹ آپ کی آسانی کے لیے لائنیں بتا رہا ہوں۔ برین کے اندر سگنل جو ہے بڑے نارمل طریقے سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے تھے، لیکن مرگی کے کیس میں یہ سگنلز برپٹ ہو جائے، ان کنٹرول بہت زیادہ سگنل نکل جائیں گے ایپیلیپسی میں، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ سگنلز جو ہے وہ نکل جائیں گے ایک ایریا سے، بہت زیادہ سگنلز۔ تو یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایپیلیپسی ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہے تو وہ کہاں پر وہ سگنل وہ نکل رہے ہیں؟ اور ایپیلیپسی میں بھی مختلف قسم کے ٹائپس ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے اگر یہ ایپیلیپسی ہے تو پھر اس کا کون سا ٹائپ ہے؟ ہمیں اندر کی دنیا نظر نہیں آتی، لیکن برین کے اندر ایکٹیویٹیز چینج ہو رہے ہیں۔ پہلے جو ایک عام شخص کے برین میں جو چل رہا ہے اس کا گراف بھی ہمیں مل جاتا ہے جو نارمل شخص ہے، لیکن جب ہم کسی مریض جس کا برین میں کوئی پرابلم ہے اس کا بھی EEG اگر ہم لے لیں گے تو وہ ضرور مختلف ہوگا اس نارمل EEG سے، جس کی بنا پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یس اس میں یہ بیماری موجود ہے اور پرابلم یہاں پر ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، جو ایک نارمل EEG ہے جس کو ڈاکٹرز کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس جگہ پر یہ والا ویو آئے گا، اتنی فریکوینسی ہے، اس جگہ پر اتنی فریکوینسی ہے، وہ تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن جو بیمار شخص کا EEG آئے گا ان دونوں کو ہم دیکھ لیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، وہ فرق ہمیں پتہ چلے کہ اچھا اس میں یہ ہے تو اس میں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب واقعی میں یہ بیماری موجود ہے۔ تو ہم بہت سارے ٹیسٹ جو بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ اس طرح سے تو کرتے ہیں۔ اور وہ دوسری بات جو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ابھی تو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، آگے کوئی واقعی میں ایسا کوئی مشین آ جائے کہ جس کی مدد سے کوئی بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جب کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ برین میں کیا چل رہا ہے، برین کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے تو سچ بولنے کے دوران بھی تو برین کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو واقعی میں اس کی مدد سے ہم اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کے جھوٹ کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو بھی ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے اس لیکچر کے دوران ایک عجیب سی بات یاد آئی کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے نہیں کہ بلکہ کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، میں خود اس پر ایمان رکھتا ہوں الحمدللہ کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، ذرا اٹھو بھیا کیا کیا تھا تم نے۔ وہ جو حساب کتاب ہوگا اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ جو ہے ہم فائنڈ کریں گے، جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا، جتنا کچھ آپ نے کیا تھا، جتنا ٹائپ کرے گا سب کچھ۔ تو اب اگر دیکھو اگر برین کی یہ صورتحال ہے کہ ہم ایکٹیویٹیز کو چیک کر سکتے ہیں، ایک انسانی لیول پر اتنا کچھ ہو سکتا ہے، جو خالق نے انسان کو بنایا تھا اس کے پاس کیا کیا ایکوپمنٹس ہوں گے، وہ کیسے کیسے ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے بھی اس لیکچر میں بھی مجھے ایک بڑا اچھا وہ مل رہا ہے کہ اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس جتنی بھی سائنس کی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہیں، ان سے ہم اپنے خالق تک پہنچ سکتے ہیں، ان سے ہم اپنی حقیقت جان سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گیا آپ کا میکینزم کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اب ایک اور ٹاپک بھی یہاں پر موجود ہے، یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ویڈیو پاؤز کریں، کچھ بھی لکھا ہوا ہے سب کچھ ادھر ہی، میں نے سب انگلش میں لکھا ہوا ہے لیکن اردو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہاں پر فیڈرل بورڈ کی بک میں جو بندہ سو رہا ہے اور جو جاگ رہا ہے ان کا EEG انہوں نے لیا ہوا ہے۔ جو بندہ سو رہا ہے اور جو جاگ رہا ہے ان کا برین میں ایکٹیویٹیز سیم ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ؟ تو بالکل انہوں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جب بندہ ریلیکس ہوتا ہے نا تو اس کے برین میں ایکٹیویٹیز کچھ اور ہوتی ہے، ریلیکس ہوتا ہے فل موڈ میں، اور جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو بندہ چلا رہا ہے غصے کی حالت میں اس کے برین میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ تھوڑا بہت سلیپ میں ہے، انیشیل سٹیج میں ہے، اس کے برین میں ایکٹیویٹیز کچھ اور ہوتی ہے۔ جو ڈیپ سلیپ میں ہو جائے اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہے، جو جاگ رہا ہے اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے اس لیکچر میں وہ بھی آج بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ عام طور پر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں یا آپ سو رہے ہیں۔
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاگنے میں دو طریقے ہیں. ایک آپ بہت زیادہ الرٹ کھڑے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ کیا ہونے والا ہے, آپ کا مائنڈ آس پاس کے ماحول میں ایکٹیو ہے کہ کون کیا کرے گا, کیا ہونے والا ہے, اب ایکٹیو ہے. جب آپ ایکٹیو ہوں گے تو اس وقت آپ کے برین کے اندر جو ویو ہیں, جو بھی آپ کے برین کے اندر جو بھی ویو ہیں, ان کا نام رکھا ہوا ہے بیٹا ویو. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ بیٹا ویو اس کو رکھا گیا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے. اچھا, اس کے بعد جب آپ لیس ایکٹیو رہیں گے, زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, تو اس وقت جو ویوز آ رہے ہیں ان کا نام ہے الفا. اور سائنٹسٹ نے سب سے پہلے اس الفا ویو کو ڈسکور کیا تھا. تو الفا ویو ہے, بیٹا. اچھا, نیچے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ 14 to 13, یہ 18 to what, یہ کیا جنجال ہے. دراصل جب آپ کا مشین کوئی ویو بنا لیتا ہے, ویو پیٹرن بنا لیتا ہے, تو اس کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا ہے فریکوینسی. کیا لفظ یوز ہوتا ہے؟ فریکوینسی کا لفظ جو ہے یہاں پر یوز ہوتا ہے. اور فریکوینسی دوبارہ فزکس میں نہیں جائیں گے, صرف یہ نہ دیکھیں یہ جو اونچ نیچ ہے ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں 1 2 3 4, یہ جو اونچ نیچ جیسے ہم لوگ اس میں کرتے تھے ای سی جی میں, جیسے کہ یہ ایک اونچ ہے نیچ ہے, ایک اونچ نیچ ہے, پھر یہ اونچ نیچ ہے 1 2 3, تو یہ ہمارے پاس ان کی تعداد ہے. ان کی تعداد کو ہم بولتے ہیں فریکوینسی. ٹھیک ہے, ٹائم کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, ٹائم کے اعتبار سے یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں کتنی تعداد ہے اس کو فریکوینسی بولتے ہیں. تو یہ دراصل فریکوینسی, اور فریکوینسی کا یونٹ کیا ہے؟ ہارٹ. جیسے آپ ماس کو کلو گرام بولتے ہیں, لینتھ کو میٹر میں بولتے ہیں, تو اس کی بھی اپنی فریکوینسی ہے, اس کو ہم لوگ ہارٹس میں بولتے ہیں, یونٹ کو ہارٹس میں بولتے ہیں. تو مور ایکٹیو جب آپ ہوں گے تو آپ کا برین جو ہے وہ ویو بنائے گا, اس کی فریکوینسی 14 سے 30 ہوگی, یعنی بہت زیادہ سگنل ہوں گے. جب آپ الرٹ ہوں گے تو آپ کے برین کے اندر ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہوں گی. ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی تو بہت زیادہ اوپر نیچے آپ کو اس طرح نظر آئے گا. یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 لکھا ہوا ہے, تو اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے جب آپ الرٹ ہوں گے. اور جب آپ الرٹ نہیں ہوں گے, لیس ایکٹیو ہوں گے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فریکوینسیز تو ہے لیکن 1 2 3 وہ 9 تک ہے, تو فریکوینسی کم ہو جاتی ہے جیسے جیسے آپ ایکٹیو سے لیس ایکٹیو کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ 18 سے 13 ہو گیا. اچھا, جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو سونے کے دو حالت ہے. ایک سٹارٹ میں آپ سو گئے, ابھی آپ سو گئے, ابھی تک آپ گہری نیند میں نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو تھوڑا سا ٹچ کرے تو آپ اپنے آپ کو جگا سکتے ہیں, ایک یہ حالت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ بندہ بہت ڈیپ سلیپ کر جائے, اس کو جگانے کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہائی اسٹیمولس دینا پڑتا ہے. تو ڈروزی حالت میں جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں الفا بیٹا, اس کو بولتے ہیں تھیٹا, اس کو تھیٹا, دیٹ از تھیٹا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں تھیٹا ویو, اور یہ 5 سے 7 ہرٹز کی ہے. اور جب آپ ڈیپ سلیپ پہ چلے جائیں گے تو آپ کا برین پھر کیا کرے گا, پھر آپ کا برین اس کو بولتے ہیں ڈیلٹا, اس کو بولتے ہیں کیا, ڈیلٹا پیٹرن آپ کو دے گا جس کا 2 سے 4 ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے تو فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے, لیس ایکٹیو میں وہ کم ہوتی ہے, اس سے بھی کم. ہم دیکھو ڈیپ سلیپ میں وہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا لیکچر تھا. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا, جب میں انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہا تھا, اور ان سائنٹیفک لیکچر کے ساتھ ساتھ جب آپ کا جاب بھی ہو جائے, آپ کی نمبر بھی زیادہ آ جائیں, آپ کا پیپر بھی پاس ہو جائے, تو ان لیکچرز کے اندر آپ ضرور اس چیز کو دیکھ لینا, اس پر غور کرنا جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایز اے ٹیچر یہ بتانا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کو اپنے ایگزام کے علاوہ آپ کو اپنا اصلیت کا بھی پتہ چلے, جو کہ ہر ٹیچر کا کام ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, دوسروں کو بھی جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.